ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے بھیجے ہوئے ذکر سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو سب سے پہلی سزا تو اس کو دنیا کے اندر یہ ملے گی کہ اس کی جو گزران ہے زمین کے اوپر، جو اس کی رہائش ہے، جو زمین پر اس کی معیشت ہے، جو زمین پر اس کی زندگی ہے، اس کو خدا برباد کر دے گا۔ ضنکن کا مطلب ہے کہ تنگ کر دے، انتہائی تنگ کر دینا، انتہائی ضیق کر دینا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور لوہا نازل کیا ہے جس کے اندر بڑی جنگی صلاحیت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، لیکن اصل میں لوہا نازل کیا ہے جنگی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول جب غیب میں ہوں، یعنی موجود نہ ہو سامنے، اس وقت خدا آزمائے کہ کون جو ہے وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی نصرت کرتا ہے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، اس نشست کے بارے میں یہ ایک آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ اس میں ربیع الاول کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس کا ایک معاملہ بنتا ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم مبحث ہے مقاصد رسالت النبوت کا۔ اس کے حوالے سے یہ ایک فکر ہے، اس کو صاف ستھرا بیان کیا جائے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کیونکہ اگر انسان کی فکر صحیح نہ ہو تو اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت دنیا کے اندر اسلامی فکر کے اوپر مختلف اطراف سے حملہ آور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں مقاصد نبوت و رسالت کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں جو ہے نا وہ ابتدائی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی اس وقت تک مقاصد نبوت و رسالت جو ہے نا ان کے ساتھ آپ پوری طرح سے مطابقت جو ہے نا اسلام کی، اسلامی افکار کی، وہ نہیں کر سکیں۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چوتھا رکوع یہاں تلاوت کروایا سورہ بقرہ کا۔ اللہ رب العزت کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسان کو اللہ نے کس حیثیت سے پیدا فرمایا، یہ ایک بنیادی بات۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا نہیں کیا تھا، ابھی اس کا وجود موجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنی اسکیم سے فرشتوں کو آگاہ فرمایا۔ تو فرشتے جو تھے ان سے اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت اس کی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حوالے سے، ایک اس کی زمین کے حوالے سے۔ زمین کے حوالے سے وہ مخلوقات ارضی کا کیا ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مخلوقات ارضی کے اوپر مسخر ہے، اس کو تسخیر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں انسان ان میں تصرف کرتا ہے۔ تسخیر کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر فاتح ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے پابند ہیں، یہ انسان کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتی ہیں، انسان ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے۔ شیر کو جو ہے وہ بچہ نچاتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہاتھی کو انسان کا بچہ کھلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری مخلوقات ارضی کو ہو، خواہ وہ حیوان ہو، وہ چرند ہو، پرند ہو، وہ پانی ہو، بجلی ہو، زمین کے اوپر کوئی معدنیات ہوں، کوئی ہوا کی قوت ہو، کوئی سورج کی روشنی ہو، کرنیں ہو، زمین پر انسان کو اللہ نے ایک حکومت، ایک اقتدار عطا فرمایا۔ یہ حکومت اور یہ اقتدار جو اس کی ساری مخلوقات کو مسخر کر کے انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ خدائی اختیار ہے۔ یہ اللہ ایسی طاقتوں کا، ایسی صفات کا اظہار باقی ساری کائنات کے اندر زمین پر بھی کرتا ہے، لیکن باقی ساری کائنات میں خود کرتا ہے۔ لیکن زمین پر انسان کو ایک طرح کا خدائی اختیار اللہ نے
انسانوں کو عطا کیا۔ اس حوالے سے انسان زمین کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کہتے ہیں نائب، اور نائب کو جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ ہدایات کی۔ جو اصل ہستی ہے اس کی طرف سے رہنمائی کی، اصل ہستی کی مرضی کے خلاف نہ کر بیٹھے، اس بات کو نائب نے جو ہے نا وہ اپنے پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب زمین پر اتر پڑو، ٹھیک ہے، آدم بھی، حوا بھی، شیطان بھی، سب زمین پر آ گئے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم کے قرین جو فرشتے تھے وہ بھی آ گئے، حوا کا قرین فرشتہ بھی آ گیا، آدم کے قرین شیطان بھی آ گئے، حوا کا قرین شیطان بھی آ گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب اتر پڑو، ٹھیک ہے۔ بعضکم لبعض عدو، انسان اور شیطان آپس میں دشمن رہیں گے، انسان اور شیطان کی آپس میں ایک دشمنی ہے، یہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پر تمہیں جو ہے وہ جو موقع دیا جا رہا ہے رہنے کا، بسنے کا، زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا، زمین کی قوتوں کو مسخر کرنے کا یہ جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے، اِلیٰ حین، ایک خاص وقت تک ہے۔ وہ خاص وقت، وہ خاص لمحہ جب فرشتہ واپسی کی کال لے کر آ جائے گا، اس وقت آپ سے یہ سارے اختیارات، یہ اقتدار، یہ سب چیزیں واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے، اِلیٰ حین۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے پھل کھانے کی جو غلطی کی تھی، اس غلطی سے، اس کے اثرات سے کیسے آدم علیہ السلام بری ہو سکتے ہیں؟ آدم خود تو نہیں جانتے تھے، اللہ سے انہوں نے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے سیکھے، کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، تو رب نے جب وہ کلمات انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے، اور وہ چونکہ وہ معافی کے خواہش مند تھے، معافی کے خواستگار تھے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام میں معافی کی خواہش نہیں تھی اور اللہ نے کلمات القاء کر دیے، نہیں، معافی کی خواہش تھی، معافی کے خواستگار تھے، معافی کے لیے تڑپ رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے سکھایا کہ اب جو تمہارے دل کی تڑپ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں میں یہ کلمات سکھا رہا ہوں، یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو انہوں نے وہ کلمات ادا کرنے میں دیر نہیں کی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر معاف کر دیا، جب وہ کلمات سیکھ کر ادا کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو ہے ہی ہمیشہ سے بے حد زیادہ معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے آدم علیہ السلام سے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب رہنا اسی زمین پر ہے، ہم نے کہا کہ اب تم سب لوگوں کو کہاں رہنا ہے؟ اسی زمین کے اوپر رہنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے گی، میں اپنی رہنمائی، اپنی گائیڈز جو ہے نا وہ اس کو بھیجوں گا، تو پھر کیا کرے گا وہ آدمی؟ اگر اس نے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری ہدایات کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کی تکذیب کریں گے ان کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آیات ہے نا، ان آیات کا ایک سینس ہے جو کہ سلسلہ وحی اور رسالت کے ساتھ ہے، یہ پس منظر ہے۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اور رسول اللہ نے کیوں بھیجے؟ اللہ نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ نائب ہوتا ہے، اب نائب کو جو ہے نا وہ ہدایات چاہیے ہیں ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، تو ہر قدم اور ہر مرحلے پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے فرمایا کہ میں ہر قدم پر، ہر مرحلے پر ہدایات دوں گا۔ ہدایت کس کے ذریعے سے آئے گی؟ ہدایت لے کر کون آئے گا؟ ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ ہدایت جو ہے وہ انسانوں کو رسولوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے ہدایت آتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ رب العزت نے جو ہدایات عطا فرمائیں، وہ ہدایات اللہ رب العزت کے رسول لے کر آتے رہے۔ اب یہ بات ہے کہ حضرت
نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ نبوت و رسالت ہے نا، اس سلسلہ نبوت و رسالت کا پس منظر اللہ کا یہ وعدہ ہے. اس کی وجہ، اس سلسلہ نبوت و رسالت کی کوئی ریزن بھی تو ہونی چاہیے نا. اس اتنے بڑے طویل سلسلے کی ریزننگ کیا ہے کہ بھئی اللہ رسول ضرور بھیجتا ہے. کوئی بستی ایسی چھوڑی نہیں جہاں خدا نے کوئی جو ہے نا وہ بھیجا نہ ہو اپنا نذیر خبردار کرنے والا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کو بھی خبردار کر کے بھیجا گیا اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا گیا. اللہ رب العزت نے یہ ایک عام دستور اپنا بتایا کہ ایسا لازماً ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رسول بھیج کر اور پھر ان رسولوں کے ذریعے سے خلیفہ صاحب کو جو ہے نا وہ ہدایات بھیجتا ہے. یہ چوتھے رکوع کی اختتامی آیات ہے نا سورہ بقرہ کی، یعنی آیات 38-39 وغیرہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی کو آپ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی واقعہ بیان کیا تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایات کی اتباع کرے گا فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ زمین پر گمراہی تک پہنچے گا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. وہ اس سے دونوں چیزوں سے، گمراہی سے اور بدبختی سے نجات پا جائے گا. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے بھیجے ہوئے ذکر سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشةً ضنکا، تو سب سے پہلی سزا تو اس کو دنیا کے اندر یہ ملے گی کہ اس کی جو گزران ہے زمین کے اوپر، جو اس کی رہائش ہے، جو زمین پر اس کی معیشت ہے، جو زمین پر اس کی زندگی ہے، اس کو خدا برباد کر دے گا. ضنکن کا مطلب ہے کہ تنگ کر دے، انتہائی تنگ کر دینا، انتہائی ضیق کر دینا، انتہائی پریشان کر دینا، یہ ضنکن. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو اب یہ جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کے وعدے کا کیا ہے؟ ایک ایفا ہے. انسان کو خلیفہ بنایا، خلیفہ سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہدایات دیں گے. اب ان ہدایات کا جو وعدہ ہے بھیجنے کا، اس کو ایفا کیا اللہ نے نبی اور رسول بھیج کر. انبیاء بھیجے، رسول بھیجے. تو یہ پہلا کام ہے نبی کا. نبی کے نبوت کا سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی اللہ کی آیات کو پڑھ کر وہ اپنی قوم کو، جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو سناتا ہے، انہیں بتاتا اللہ نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے نا جی، اللہ یہ چاہتا ہے. یہ کیوں فرما رہا اللہ؟ اس لیے کہ اللہ کا وہ خلیفہ ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک بات. اب یہی باتیں جو ہے نا یہ بنی آدم کے حوالے سے بھی اللہ نے بیان فرمائی. سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 35-36 ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد، اب یہ وعدہ کب ہو رہا ہے؟ یہ ابھی زمین پر آدم نہیں آیا، آدم اور اس کی اولاد زمین پر نہیں آئی. اس وقت اللہ رب العزت یہ وعدے لے رہا ہے. کیا وعدے لے رہا ہے؟ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم منی، اما یاتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں وہ میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے. فمن اتقی، تو جس نے نافرمانی چھوڑ دی اور وہ اللہ سے ڈر گیا، واصلح، اور اس نے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی حزن اور غم لاحق ہوگا. تو پہلی بات تو ایک بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نبوت و رسالت کے جاری کرنے کی جو وجہ بنی وہ اللہ کا یہ وعدہ بنا کہ اللہ نے زمین پر جس انسان کو خلیفہ بنایا ہے اس کو اللہ اپنی ٹائم ٹو ٹائم ہدایات اور گائیڈنس فراہم کرے گا، اور وہ کی اللہ نے. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا آیا تھا. تو شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الحیات الدنیا، اے میرے رب چونکہ تو نے معاذ اللہ مجھے گمراہ کیا ہے، میرا نہ تو امتحان لیتا، میں نہ ناکام ہوتا. بھئی میرے ناکام ہونے کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، تو نے کیوں میرا امتحان لیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر شیطان نے، ظاہر شیطان تھا تو اس نے اپنے گناہ کی ذمہ داری اللہ پہ ڈالنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم،
اور میں ان کو زمین پر بڑی زینت دکھاؤں گا، انہیں بتاؤں گا زمین کیسے سجائی جاتی ہے، اور زمین میں جب زمین سج جائے گی، جب زمین خوبصورت اور حسین ہو جائے گی، تو جو شہر جتنے زیادہ خوبصورت شکل اختیار کریں گے، بنی آدم سارے ادھر کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان شہروں کی طرف ارد گرد کی ساری آبادیاں آ جاتی ہیں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں کیا کروں گا؟ میں انہیں گمراہ کروں۔ اب اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ رب العزت کو بتایا کہ میں گمراہ بھی کروں گا۔ اب وہ بنی آدم کو گمراہ کرنا شروع کیا اس نے۔ گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے راستے سے ہٹانا، اللہ سے ہٹ جائے انسان، اللہ سے ہٹ کر کسی در کا ہو جائے، شیطان خوش۔ اللہ کے بجائے اللہ کے نبیوں کو پوجے، اللہ کے بجائے اللہ کے ولیوں کو پوجے، اللہ کے بجائے جو ہے نا وہ اللہ کے دشمنوں کو پوجے، شیطان کی کمیشن پورا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ تو جب وہ اللہ سے ہٹ جائے تو پھر وہ کسی کو خدا بنائے، خدا کا بیٹا بنائے، خدا کا محبوب بنا کر اس کو پوجے، کچھ کرے، اللہ سے ہٹ گیا، شیطان کا مشن پورا ہو گیا۔ اب نبوت جو کہ کام ہے، نبوت کا بنیادی کام کیا ہے؟ کہ انسان کو یہ بتانا کہ اللہ نے تمہیں اس مرحلے پر یہ ہدایات دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں اس نبوت کے ساتھ ایک دوسرا کام داخل ہو گیا، اور وہ کام انہی پہلی جو آیات میں نے پڑھی ہے نا ان کے اندر، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چھپا ہوا تھا، پوٹینشلی وہ کام اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ انکار کریں گے، تو کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا نا کہ بھئی جو تکذیب اور کفر کریں گے، تو ان کی تکذیب اور کفر جو ہے اس کے لیے ایک انذار، ایک خبردار کرنے کا کام۔ وہ جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے نا، تو انہوں نے انذار کیا، خبردار کیا، آگاہ کیا کہ تمہارے برے کاموں کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اب یہ نبوت کا ایک دوسرا کام ہے، ایک تو ہدایات کی تبلیغ اور تلقین ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ انذار اور تبشیر ہو گئی۔ تو یہ جو نبوت ہے اس کا بنیادی کام جو ہے اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ایک دوسرا کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بگڑی ہوئی قوموں میں سارا کام ہی بعض اوقات وہی ہوتا ہے، کیونکہ جب قوم بگڑی ہوئی ہے، جب وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو انذار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آ جانے سے پہلے آپ خبردار کر دیجیے۔ اب آغاز کہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انذار کیا، کیوں؟ کہ قوم بگڑی ہوئی ہے، وہ شرک کر رہی ہے، تو ابھی اس نے شرک کرنے والا جو ہے وہ اللہ سے ہدایت لے گا کیوں؟ اس کے تو جو ہے نا بہت سے محبوب ہیں، اور بہت سی دروں سے وہ وہاں سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہ بہت سی جگہوں سے جا کر جو ہے نا وہ اپنی مرادیں پوری کروا سکتا ہے، تو وہ خدا کی طرف کیوں آئے؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم نے جن جھوٹے خداؤں کو شروع کر دیا ہے پوجنا، ان سے ملے گا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تو وہی جو اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن اس کے نتیجے میں تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ اب انذار جو ہے نا یہ نبوت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ نبوت حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک جو رہی ہے نا، اس کے اندر انذار کے بجائے صرف ہدایات تھی، اب اس مرحلے پر یہ کرنا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام جو ہے نا ان سے انذار و تبشیر کا آغاز ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے بگڑی ہوئی قوم کو خبردار کیا۔ نوح علیہ السلام نے جب خبردار کیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ان کے بعد جتنے بھی رسول آئے سب جو ہے نا وہ منذرین بھی تھے اور مبشرین۔ مبشر اس لیے ہے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر رہا ہے وہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف جا رہا ہے، اور جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو قبول نہیں کر رہا، ان سے غافل زندگی بسر کر رہا ہے، وہ دونوں جہانوں کے عذاب کی طرف جا رہا ہے۔ یہی بات جو ہے نا وہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیات میں بھی تھی نا، جب وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اب دونوں جہانوں کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو گیا۔ یہ انذار ہے، اور تبشیر وہ ہے کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ جو گمراہ ہوگا اور نہ ہی ناکام ہوگا۔
کوئی بدبختی اس کو چھوئے گی نہیں۔ تو یہ ایک تبشیر ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی جتنے بھی رسول آئے ان سب کو ہم نے اسی کام کے لیے بھیجا۔ اچھا پھر آخری رسول کون ہے؟ آخری رسول تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ان کا جب آغاز کیا نا، ان کو کھڑا کیا، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر اٹھیے اور ڈرانا شروع کر دیجیے۔ ڈرانے کا آغاز کہاں سے کیجیے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، خوف زدہ کیجیے۔ اس لیے کہ جو آدمی گڑھے کی طرف جا رہا ہو اور اندھا ہو تو آپ اس کو ڈرائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، ہنگامہ مچائیں گے، تبھی تو وہ اس گڑھے میں گرنے سے بچے گا، ورنہ تو وہ اس گڑھے کے اندر گر جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کے آنے کے مقاصد میں یہ بات داخل ہو گئی، پہلے نہیں تھی۔ آغاز میں یہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد 1000 سال تک سیدھی ٹھیک چلتی رہی۔ آدم علیہ السلام جب تک زمین پر رہے نا، اس وقت تک آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام ہدایات وصول کرتے تھے، اولاد اتباع کرتی تھی۔ پھر ان کے جانے کے بعد پھر حضرت شیس علیہ السلام کا دور آ گیا۔ شیس علیہ السلام کے بعد جو ہے نا قوم نے بگڑنا شروع کیا۔ جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ شیس علیہ السلام کے بعد جو قوم بگڑنا شروع ہوئی، حضرت ادریس نے بھی ان کو روکا، دیگر انبیاء نے بھی ان کو روکا، لیکن یہ لوگ پھر شیس علیہ السلام کے بعد بگڑتے گئے۔ تو انہوں نے حضرت شیس کو اور ود کو، سبا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، جو ان کے بیٹے تھے، ان پانچوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے خدا کے مقرب بندے قرار دے کے پھر پہلے جو ہے نا وہ ان کی چڑھائیاں شروع کر دیں، نذرانے شروع کر دیے، بھئی ہم دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا براہ راست۔ شیطان نے ان کو اس راستے کے اوپر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگرد نے پوچھا یہ شرک کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جو ہے نا شیطان نے کیا کیا کہ جب حضرت شیس اور یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو ان کے خلفاء تھے اور بیٹے بھی تھے اور بہت بڑے اپنے وقت کے اولیاء اللہ تھے، جب یہ لوگ فوت ہو گئے نا تو شیطان ان کے پاس آیا، دور پار کے کسی جو ہے نا وہ ابن آدم کی شکل بنا کر، ظاہر ہے ہزاروں سال میں، 2-3 ہزار سال میں دنیا میں بہت انسان پھیلے ہوئے تھے، بڑے بزرگ کی صورت میں آیا اور اس نے آ کر ان کو کہا کہ بھئی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ادھر ہے۔ کہا اچھا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کی یاد میں کوئی تم لوگوں نے ان کی شکل وکل بنائی ہے، کوئی تصویر بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا میں بنا دیتا ہوں۔ تو وہ جناب علی اس نے خود یا اس کے چیلوں نے مل کر جو ہے نا وہ حضرت شیس کی اور حضرت ود، سبا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ کی تصویریں بنائیں اور ان کو پھول وول چڑھائے اور ان کے سامنے نذرانے رکھے اور کہا کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، جب تک یہ زندہ رہے ہم ان سے دعا کراتے تھے، تو جو ہے نا قبول کرتا تھا، اب جو ہے وہ یہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعا قبول کر۔ اللہ نے دعائیں قبول کی، کیونکہ واسطہ دینا جو ہے نا وہ تو ممانعت نہیں ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد شیطان چلا گیا، یہ کام لگا گیا اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آیا تو ایک نئی شکل میں آیا۔ اس نے ان لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کو تو اللہ نے اختیارات دیے تھے بہت، کہ یہ جو ہے نا اگر آپ ان سے مانگیں گے تو یہ آپ کو دیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر وہ ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی ان کی تصویروں کی اور ان کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا تعلق بڑا اچھا ہے، جب ہم ان کی تصویر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو ہے نا دیتا ہے۔ یہ آزمائش تھی ان کی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا انما فتنتم بہ، میری قوم تم اس سے آزمائے جا رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب تو اللہ رحمان ہے۔ لیکن وہ جو ہے نا پھر شیطان اس راستے پہ لگا کے ان کو چلا گیا۔ اب جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تو یہ وہ رسول، یعنی اس نبوت کے سلسلے کے یہ آخری رسول تھے جو حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبیوں نے ڈرانے کا سلسلہ شروع کیا نا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ تو انذار اور تبشیر وہ کرتے آئے، قوم مان نہیں رہی تھی،
تو اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ لکل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجتا ہوں، فائنل جو ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو نوح علیہ السلام نے لبث فیہم، حضرت نوح علیہ السلام رہے الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس، 1000 برس میں سے 50 برس کم، 950 برس جس شخص نے وہاں بیٹھ کر اس قوم کے اندر تبلیغ کی، ساری قوموں کو، سارے نسلوں کو، ہر آنے والے بچے کو انہوں نے دین سکھایا، سمجھایا، اور اس کو قبول کرنے کی دعوت دی، وہ نہیں مانے۔ پھر جب وہ نہیں مانے پھر اللہ نے فیصلہ عذاب کا فرما دیا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ اب زمین پر کوئی کافروں میں سے رہنے والا نہ رہ جائے، کوئی زمین پر کافروں میں سے جیتا نہ بچے، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ جو ہے یہ پہلا فیصلہ تھا، یعنی انذار اور تبشیر کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام بھیج کر اتمام حجت فرمایا۔ اتمام حجت کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ان کو زمین کے اوپر ہلاک کر دیا۔ یہ اتمام حجت بھی اللہ کی ایک سنت ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کے مقاصد نبوت و شریعت پہلے دو کیا ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ خلیفہ صاحب کو اللہ کی ہدایات پہنچائی جائے۔ اچھا، اللہ کی ہدایات کے پہنچانے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلاوت آیات۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، آپ کا رب جو ہے وہ کبھی کسی قوم کو، کسی امت کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کی دارالحکومت کے اندر، اس کے مرکز کے اندر ایک رسول نہ بھیج لے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنائے۔ وما کان ربک مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور آپ کا رب جو ہے وہ اسی وقت ہلاک کرتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہلاک نہیں کرتا۔ تو اللہ جو ہے وہ اس نے رسول بھیجا، وہ کہ جس رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا، قوم ہلاک ہو گئی۔ تو اب نبیوں کے کام ہو گئے دو، اللہ کی ہدایات بھی پہنچائیں اور اللہ کی ہدایات نہ ماننے کے نتیجے میں انذار بھی کریں، اور ماننے والوں کو تبشیر بھی کریں، یعنی یہ نتائج کا دنیا میں اعلان ہے۔ انکار کرنے اور اتباع کرنے کے نتائج کا دنیاوی اعلان جو ہے، دنیا کے اندر جو اعلان سنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انذار و تبشیر۔ یہ رسالت اور نبوت کے مباحث میں سے بڑے اہم مباحث ہیں جو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سے گمراہ کرنے والوں کی جو گمراہی ہے وہ آپ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، تو تاکہ آپ کو پورا پس منظر یاد رہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اتمام حجت کا ذکر آتا ہے۔ انذار و تبشیر کے نتیجے میں اتمام حجت اللہ کی سنت ہے، لیکن انذار و تبشیر کے سلسلے کی وہ آخری کڑی ہے دنیا کے اندر، لیکن اتمام حجت کا تعلق رسولوں اور نبیوں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اتمام حجت کس نے جو ہے نا وہ اپنے لیے لازم قرار دیا؟ وہ نبیوں نے نہیں دیا، رسولوں نے نہیں دیا۔ اتمام حجت کا تعلق اللہ کے اپنے فیصلے کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے ایک اخلاقی ذمہ داری خود اختیار فرمائی ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ اتمام حجت ذرا یہ ایک ضمنی مضمون ہے، لیکن چونکہ نبوت اور رسالت کے مباحث سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان سے عہد لیا، یہ عہد اتمام حجت کی بنیاد ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ وقت یاد کرو جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے ہر فرد سے، اس کی پشت میں سے اس کی اولاد کو نکالا گیا، ہم نے نکالا، آپ کے رب نے نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر اللہ نے ان سے ان کے اوپر گواہی لی اپنے خلاف، ہر شخص نے اپنے اوپر گواہی لی اللہ کی۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔
ہم عبد بن کر زندگی بسر کریں گے؟ دنیا میں اتنی بڑی کائنات اللہ ایک انسان کو دے رہا ہے تسخیر کر کے، تو اس سے عہد تو لے گا کہ بھائی تم میری جو ہے نا، یہ تو دنیا کے اندر کسی بھی عہدے کے اوپر جب کسی شخص کو فائز کیا جاتا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہے اور ہمیں اختیارات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو پیچھے سے ان کی اولاد تھے، وہ تو ہم سے پہلے شرک کرتے چلے آ رہے تھے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے کیے کے سبب سے مارے گا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آیتیں اس لیے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، واپس آ جائیں، عہد انہوں نے جو کیا تھا اس کی طرف لوٹیں، الستُ بربکم کے عہد کی طرف لوٹیں. تو اتمام حجت کا آغاز اللہ نے انسان کو زمین پر جب بھیجا تو زمین پر انسان کو اللہ نے کیا کیا؟ حلف دے کر بھیجا. الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس حلف کی تازگی وہ بار بار قرآن کریم کروا رہا ہے. مثلا اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا نا، حلف کی تازگی ہو، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ حلف کی تازگی ہے. اللہ نے حلف تازہ کروا دیا ان سے، اور اللہ نے فرمایا کہ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم سے تمہارا عہد میثاق وہ تو لیا جا چکا ہے. سمجھے؟ اب اس کے بعد یہ جو اتمام حجت ہے جو زمین کے اوپر اللہ رب العزت رسولوں کے ذریعے سے آخر میں کراتا ہے. سلسلہ انذار و تبشیر کے اندر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے آ کر قوم کو بتایا بھائی تم جو غلط کر رہا ہو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، جو نیکی کر رہا ہو اس کا یہ فائدہ ہوگا. وہ قوم جو ہے نا وہ اپنی غلط روش پر اڑی رہی، تو اللہ نے آخر میں ایک رسول بھیجا. اس رسول نے ان کا قضیہ جو تھا نا وہ زمین پر ہی چکا دیا. لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یہ ہے اتمام حجت یہاں پر ختم نہیں ہو گیا، چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ اللہ رب العزت کے وعدے کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو نبوت و رسالت پر آ کر روک دینے کا کام نہیں ہے. اتمام حجت جو ہے یہ یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوگا جو سورہ یونس کی آیت 47 میں بیان ہوا ہے، نہیں. اللہ رب العزت نے اتمام حجت جو ہے وہ نبیوں کے رسولوں کے ذریعے سے کر لیا، پھر قیامت کے دن خدا نے کھڑا کیا. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی گواہی جو ہے نا وہ وہاں دیں گے. پھر جب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے محشر کے میدان میں، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، قوم جن بھی انسان بھی، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آتے رہے جو تم ہی میں سے تھے اور انہوں نے تمہیں جو ہے نا وہ ڈرایا، خبردار کیا، آگاہ کیا اس دن سے، اس دن کی ملاقات سے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوا ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس رسول آئے. جب وہ جہنم میں ڈالنے لگے فرشتے نے ان سے پوچھا، یعنی پیدائش سے پہلے جو اتمام حجت ہے
اس کی بنیاد پیدائش سے پہلے رکھی گئی کس چیز کے اوپر؟ حلف پر اللہ نے عہد لے کر دنیا میں بھیجا، اس کے بعد نبیوں نے دنیا میں عہد کو یاد کرایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انسان جو ہے نا محشر میں کھڑا ہوا ہے تو اس سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے اتمام حجت کیا، اس کے ہاتھوں نے گواہی دی، اس کے پاؤں نے گواہی دی۔ اس کے بعد اب جب اللہ رب العزت حشر میں ان سے پوچھ رہا ہے، ہاں بولو، تمہیں بتاؤ رسول بھیجے تھے، اس دن سے ڈرایا تھا؟ قالوا بلا، کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ۔ اب جب وہ جہنم میں ڈالے گئے تو فرشتوں نے ان کو آخری دفعہ جو ہے نا وہ اس پر تنبیہ کی، ملامت کی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا الم یأتکم نذیر۔ جب جب ایک بھیڑ، ایک فوج وہ جو ہے نا وہ جہنم کے اندر الٹائی جاتی تھی، پھینکی جاتی تھی، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھتا تھا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر فکذب، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تمہیں کوئی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، تمہارے دماغ میں کوئی ایسا خلل پیدا ہو گیا کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو گیا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے، کوئی اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں تمہارے اوپر وحی نازل کر رہا ہے، یہ تمہیں معجزات اللہ دے رہا ہے، یہ تمہارے اندر یہ گمراہی کیا، یعنی رسولوں کو کہہ دیا کہ تم۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یعنی اتمام حجت اس کو کہتے ہیں، آغاز اس کی بنیاد کیا ہے؟ عہد الست ہے، اس کی تذکیر کیا ہے؟ وہ انذار و تبشیر ہے، اس کا اختتام دنیا میں کیا ہے؟ لکل امت الرسول فاذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ ایک جگہ نہیں اللہ نے یہ بات فرمائی، اللہ نے کئی جگہ فرمائی، سورہ مومنون کے اندر بھی آتا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، فیضا جا امت الرسولها، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا قذبوہ، وہ امت اس رسول کو جھٹلا دیتی، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم بھی پھر ان کو ایک دوسرے کے پیچھے بھیجتے چلے گئے، وجعلناہم احادیثا، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ قصے کہانیوں میں تبدیل کر دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو بڑی ہی لعنت اور دوری ہے رحمت حق سے اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لائے، جو ایمان لائے تو اس کے اوپر رحمت ہے، اور جو ایمان نہ لائے تو اس کے لیے لعنت۔ یہ زمین پر ہی ہوگا، پھر حشر میں کیا ہوا، پھر جہنم میں ڈالنے تک کیا ہوا، یہ پورا سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول اللہ کی اتمام حجت بن کر آئے، اور قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو ہر انسان پر اتمام حجت کے بعد اس کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا، ورنہ خدا کو اتنا بڑا حشر نشر حساب کتاب کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں۔ اگر اتمام حجت نہ کرنا ہوتا تو اتنا بڑا میدان کیوں سجاتا خدا؟ اتمام حجت کیا ہے، ہر ایک کو تسلیم کروایا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولنے لگے، جب وہ جھوٹ بولنے لگے، یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو جب وہ زمین سے اٹھ کر گئے تھے تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے گئے تھے نا، پھر اللہ سے بھی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جھوٹ میں پھنسا لیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹے تھے۔ تو وہ وہاں بھی جھوٹ بولتے تھے تو وہاں اللہ نے ان کی زبانوں پر ہی پہرا لگا دیا کہ تم بولو گی نہیں، زبان کے بجائے ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، ہے جی، اور انسان کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ بھئی یہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو ہمارے رب نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو زبان عطا کی۔ اتمام حجت بھی ایک چیپٹر ہے، کسی وقت بہت طویل اس کو جو ہے نا یہ اس کے اندر نکات ہے، ان کو بیان کریں گے، لیکن ابھی فی الحال صرف مقاصد نبوت و رسالت کے حوالے سے ایک ضمنی
بات کے طور پہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبوت و رسالت کے مقاصد میں اللہ کی طرف سے خلیفہ کو ہدایات لانا ایک، خلیفہ صاحب کا انذار و تبشیر اس حوالے سے کہ نتائج کا دنیا میں اللہ نے اعلان کر دیا، ان کو خبردار کیا، ان کو خوشخبری دی ہے، انکار کا نتیجہ جو ہے نا وہ عذاب ہے، اور اقرار کا نتیجہ، اتباع کا نتیجہ کامیابی۔ ٹھیک، یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ اتمام حجت ہو گیا، جب زمین پر کوئی قوم بالکل ہی نہیں مانتی تو اللہ اس کے اوپر اتمام حجت کر کے رسول بھیج کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ تیسری بات ہوگی۔ اب چوتھی بات جو ہے نا اس کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو سارا جو عمل ہے نا یہ کیا ہے، یہ ایکسٹروورڈ ہے، اس کا جو رخ ہے وہ خارج کی طرف ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو جو ہے نا وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے تو یہ کام نہیں ہے نا، وہ تو ایمان لے آئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی دوسرا کام چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس دوسرے کام سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ میں آپ سے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اتمام حجت ہے نا، یہ اللہ رب العزت کرتا کیسے ہے، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، بہت بڑی بڑی تعداد ایسے فلاسفہ کی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت سورہ قصص کی آیت نمبر 58-59 کے اندر کیا بیان فرماتا ہے کہ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، آپ کا رب کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر، اس کی دارالحکومت میں، اس کے مرکز کے اندر اللہ جو ہے نا وہ نہ بھیج دے اس کو، رسول کو۔ ذریعہ کیا ہے؟ جب کسی قوم پر، کسی گروہ پر جو ہے نا وہ اتمام حجت ہوتا ہے تو اس کے مرکز کے اندر جہاں سارے جو ہے نا وہ رابطے، سب راستے آ کر ملتے ہیں، اس کے مرکز کے اندر رسول بھیجا جاتا ہے۔ بڑی اہم بات، ہر امت کے مرکز کو جو ہے نا وہ رسول بھیجا گیا، ایک ایک فرد پر جا کر اتمام حجت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ جو کچھ مرکز میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ساری قوم جان رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ نے بھیجا نا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو کہ برکت والی ہے اور تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے جو بستیوں کی ماں ہے مکہ اس کو اور ارد گرد کے سارے جو اس کے انسانیت ہے اس کو کیا کر دیں، خبردار کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لکل قوم نہیں بنایا نا، لکل امت الرسول نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمام دنیا کے انسانوں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو تمام دنیا کے انسانوں کی طرف جس شخص کو رسول بنا کر بھیجا، اس شخص کو تمام دنیا کے مرکز میں بھیجا، جو دنیا کا آج بھی مرکز ہے، جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا آج بھی وہ مرکز ہے، وہاں بھیجا۔ اتمام حجت کے حوالے سے یہ بات۔ اب تیسری بات کی طرف آ جائیں، یہ تو اتمام حجت انذار و تبشیر کا ایک ذیلی مضمون۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ آتے تھے جب اللہ رب العزت کا پیغام لے کر، تو وہ اس پیغام کی تعلیم اور اس پیغام کی تعمیل، پیغام کی تعلیم اور پیغام کی تعمیل دونوں کے لیے آتے تھے۔ تعلیم بھی دیتے تھے اور تعلیم کا حصہ ہوتا ہے ہمیشہ پریکٹیکل، اور اس کی تعمیل کرنا بھی سکھاتے تھے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف اللہ کا خبردار کرنے والا نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کھلا کھلا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو
اور اس کی نافرمانی سے بچو، وَأَطِیعُونِی، اور تم میری اطاعت کرو۔ اب رسول کی اطاعت کس لیے؟ اس لیے کہ رسول جو سکھائے گا آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے نمبر پہ رسول جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی جو میں سکھا رہا ہوں آپ کو، آپ اس کی اطاعت کریں۔ حضرت ابراہیم، 4-5 آیتیں ہر ایک موضوع کے لیے، زیادہ نہیں کیونکہ وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، 1 گھنٹے کے اندر بات ختم کرنی ہوتی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیا کہا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جی میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے کے اوپر جو ہے نا وہ چلاؤں گا، میں آپ کو ہدایت دوں گا سیدھے راستے کے اوپر کیسے چلنا ہے۔ باپ کو بیٹے نے کہا، کیوں؟ بیٹے کے پاس ہدایت آئی ہے کیسے دنیا میں جینا ہے۔ حضرت یہ تو سورہ مریم کی آیت نمبر ہے نا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا 43۔ طٰہٰ جو ہے اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فاتبعونی واطیعوا امری، میری اتباع کرو اور میرے احکام کی پیروی کرو، جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، موسیٰ کو کتاب دی پوری تاکہ یہ ہدایت کے اوپر قائم رہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بہت بڑی بات، ایمان والوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، احسان، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو انہی کی جنس میں سے ہے، جو انہی کی جانوں میں سے ایک جان ہے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام تلاوت آیات، بھئی وہ ان کو اللہ کے پیغام پڑھ کر سنا رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اب یہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے، یہ جو تلاوت آیات ہے، یہ اللہ کا جو پیغام پہنچانا ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کاموں کا حصہ ہے۔ سارے نبی یہ کام کرتے آئے، انذار و تبشیر کرتے آئے، اللہ کی آیتیں سناتے آئے، اللہ کی ہدایت انسانوں تک پہنچاتے آئے۔ 4 کام ہو گئے، 4 کام ہو گئے، سمجھ آ گئی کیا؟ مقاصد نبوت و رسالت میں سے 5واں اور بڑا ہی جو ہے نا مارکہ آ رہا، یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر ہے 25، آیت نمبر 25۔ میں پڑھتا ہوں اس کو حیران ہو جاتا ہوں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت، سورہ حدید ویسے بھی آخری پاروں میں جا کر آتی ہے نا، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، تو اور باقی جو ہے وہ 10، اس کے بعد 9 اور مدنی صورتیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تحقیق ہم نے رسول بھیجے واضح دلائل یعنی معجزات کے ساتھ، وانزلنا معاہم الکتاب، اور ہم نے رسولوں کے ساتھ کیا نازل کی؟ کتاب، والمیزان، اور رسولوں کے ساتھ اتاری میزان، ترازو، کس کا حق کتنا ہوگا، کس کے اوپر فرض کتنا عائد ہوگا، یہ ساری ترازو جو ہے نا یہ اللہ نے حقوق اور فرائض کی شریعت کی صورت میں رسولوں کو عطا کی۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سب انسان انصاف کے اوپر قائم ہو جائے۔ مقصد کیا ہے رسول بھیجنے کا؟ مقصد کیا ہے کتاب نازل کرنے کا؟ مقصد کیا ہے معجزات دکھانے کا، شریعت نازل کرنے کا؟ چاروں باتوں کا، نبوت و رسالت کا مقصد، کتاب کا مقصد، شریعت کا مقصد، معجزات اور بینات کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سب انسان انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں، زمین کے اوپر سے ظلم ختم ہو جائے اور انصاف ہو جو ہے نا وہ اس پر زمین پر بحال رہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔
لیکن ایسا جو ظالم ہے وہ تو یہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ اب بتاؤ اس کا جوڑ ملاؤ، یہ بھی آیت تو مطلب ایک ہی آیت میں تو دو مختلف باتیں ادھر ادھر ایران تران کی نہیں مارے گا نا اللہ، کبھی بھی نہیں مارتا۔ خدا کی تو کتاب جو ہے نا وہ اس سے خالی ہے، بے ربطی سے اور بے نظمی سے۔ یہ تو انسان کے ذہن کا بے ربط ہے اور بے نظم ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے خدا کی کتاب پر الزام رکھتا ہے، ورنہ خدا کی کتاب میں ہر بات دوسری بات کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی گہرا معنوی ربط رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ہم نے اس لیے بھیجا سب کچھ تاکہ انسان کس پر ہو جائے، انصاف پر قائم ہو جائے۔ اب انصاف جو مطلوب ہے زمین کے اوپر، اس کے ساتھ لوہے کا کیا تعلق؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی، شریعتیں بھی اتاری، معجزات اور بینات بھی دیے، اور پھر فرمایا کہ لوہا بھی دیا۔ بتاؤ لوہے کا کیا تعلق ہوا بھائی اس کے ساتھ؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور لوہا نازل کیا ہے جس کے اندر بڑی جنگی صلاحیت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، لیکن اصل میں لوہا نازل کیا ہے جنگی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول جب غیب میں ہوں یعنی موجود نہ ہو سامنے، اس وقت خدا آزمائے کہ کون جو ہے وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی نصرت کرتا ہے۔ لوہے کے نزول کا مقصد بیان کیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اوپر جو ہے نا نبیوں کے آنے کا مقصد، رسولوں کے آنے کا مقصد، کتابوں کا مقصد، شریعتوں کا مقصد، معجزات و بینات کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ لام مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ نیچے جب یعنی ابھی آیت ختم نہیں، آیت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ختم ہو گیا، دوسرا حصہ جڑا ہوا اس کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ اس لوہے کو لے کر کون اپنے اللہ اور اپنے رسول کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ظالم جو ہے وہ مذاکرات سے ظلم ختم کر دے۔ کرائیں نا آپ جو ہے نا وہ غزہ کے اندر جنگ بندی کرا دیں، غزہ کے اندر ممکن ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی جان جہاد کے بغیر چھوٹ جائے۔ آپ کشمیر لے لیتے نا پچھلے 75-77 سال کے اندر، مذاکرات کریں نا بھارت سے، اقوام متحدہ سے کہیں کہ مذاکرات کرا دیں۔ آپ دنیا کے اندر یہ کسی بھی ظالم سے لاپتہ افراد جنہوں نے گمائے ہوئے ہیں ان سے آپ مذاکرات کر کے لاپتہ افراد چھڑا دیں۔ 25-30 سال سے لاپتہ افراد چل رہے ہیں، رونا پیٹنا مچا ہوا ہے نا۔ دنیا کی کوئی بھی ظالم طاقت جب تک کہ اس کا وجود خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کو یہ خوف محسوس نہ ہو کہ ہم مارے گئے، اس وقت تک وہ ظلم کو چھوڑتی نہیں ہے، اور خوف محسوس ہوتا ہے جہاد سے۔ اور یہ بات ہے کہ سارے رسولوں کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا، اپنے رسول کا بھی وہی مقصد بیان کیا۔ اب اس کی روشنی میں آپ سورہ صف کا آخری رکوع پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام کا عادلانہ نظام دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا رسول اسلام کے عادلانہ نظام کو ساری جنس نظام حیات کے اوپر غالب کر دے، خواہ یہ کافروں کو مشرکوں کو کتنے ناگوار کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یہ ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب کے ساتھ آ رہا ہے نا، اس کو سمجھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسا راستہ جو کہ جہنم سے تمہیں بچا لے گا، ایک ایسی سوداگری، ایک ایسی تجارت بتا رہا ہوں۔ جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہ بخشے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار،
اور اللہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، بہت ہی پاکیزہ ٹھکانے جن کی کوئی چیز تمہیں بری نہیں لگے گی۔ انسان کو اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا گھر 2 دن میں برا لگنے لگتا ہے، اس میں یہ غلط بن گیا، اس کے اندر وہ غلط بن گیا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر یا رہائشی باغات کے اندر، ریزیڈینشل گارڈنز میں اللہ تمہیں جو ہے نا وہ فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبریاں دیجئے، نبی علیہ السلام نے دی ایمان والوں کو خوشخبریاں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور وہ دوسری بات جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی مدد آ جائے اور جلدی فتح نصیب ہو جائے، تو وہ بھی اللہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہاں فرمایا اللہ کے مددگار بن جاؤ، وہاں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، جوڑنے کی مجھے کوئی ضرورت تو نہیں، آپ کو خود بات سمجھ میں آئے۔ تو اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل کی آمد جو ہے نا، اس کا ایک مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام انسانوں کو مل جائے کہ انہوں نے زمین پر خلافت کیسے کرنی، عبادت کریں گے تو خلافت ہوگی نا، غلام ہی نہیں تسلیم کریں گے اپنے آپ کو مالک کا، تو کیسے اس کی نیابت کا حق ادا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انذار و تبشیر، نتائج کا اعلان ہے زمین کے اوپر بھی اور آخرت پر بھی کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کی اتباع، اللہ کے احکام کی اتباع کرنے اور انکار کرنے، دونوں کے نتائج کا اعلان انذار و تبشیر کہلاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر ایک چیز علیحدہ سے رہی ہے، وہ انذار و تبشیر کے نتیجے میں آخر میں اتمام حجت کر کے جو ہے نا اللہ رب العزت قوموں کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ بھئی کافروں کو ہلاک کرتا ہے اور ایمان والوں کو پھر پلنے بڑھنے کا موقع دے دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان جو ایمان لاتے ہیں، پھر ان کی اللہ کی ہدایات کے مطابق جو ہے نا وہ نبی تربیت فرماتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ نبوت کے کاموں کا بوجھ اٹھانے اور اللہ اور نبی کی نصرت کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ آئے ہیں زمین پر انصاف کے قیام کے لیے، اور انصاف کے قیام کے لیے جو ہے نا وہ جہاد کے بغیر انصاف کا قیام زمین پر ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ آخری بات جو ہم لوگوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے جا کر، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ جو سارے فرائض ہیں نا، اتمام حجت والا فریضہ تو ہو چکا، کیونکہ اللہ نے دنیا کے مرکز میں آخری رسول کو بھیج دیا، اتمام حجت تو ہو چکا، باقی سارے فرائض جو ہے نا وہ ہم مسلمانوں پر اللہ نے منتقل کر دیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کی نگرانی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی خاطر زمین پر تم کو گواہ بنایا گیا، جیسے رسول کو گواہ بنایا گیا ایسے تم کو بھی گواہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، رسول بھی گواہ ہیں، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، انسان بھی گواہ، مسلمان بھی گواہ، تو ہمارے اوپر وہ سارے فرائض جو ہے نا وہ آ کر ٹھہر گئے۔ اب یہ جو قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس قرآن کریم کے ترجمے کو عام کرنا، یہ اصل میں تلاوت آیات ہے، یہ تعلیم کتاب و حکمت نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کو قرآن کریم کا ترجمہ مل گیا اور قرآن کا ترجمہ اس نے یاد کر لیا، سمجھ کر پڑھنے لگا قرآن کریم کو، تو اس کو تلاوت آیات پہنچ گئی، یہ کام آپ نے اس کے لیے کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کام ہے تزکیے کا، یعنی انسان کے نفس کی برائیاں کیسے دور ہو جائیں، وہ زمین پر اس نے انصاف قائم کرنا ہے، اپنے اوپر تو پہلے جو ہے نا وہ انسانیت قائم کر لے، اس کے لیے ایک لمبی تربیت ہوتی ہے، تزکیہ پہلے خانقاہوں میں ہوتا تھا، اب وہ تربیت اور تزکیہ جو ہے وہ خانقاہوں میں بھی نہیں رہا، کیونکہ خانقاہیں جو ہے نا وہ اب بازار بن گئے، خانقاہیں منڈیاں بن گئی ہیں، خانقاہیں بکتی ہیں، خانقاہوں کے معاملات خراب ہو چکے ہیں بہت زیادہ، الا ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا، جیسے ہر چیز زوال پذیر ہے وہ بھی زوال پذیر ہے، لیکن وہ خانقاہیں جو ان کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، تسلسل کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔
اب تربیت کے لیے جو کوئی اچھی شخصیت مل جائے، خود قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والی ہو، اس کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ ایسے کچھ لوگ آپس میں مل جائیں۔ ہم نے اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ حلقہ بنایا جائے۔ حلقہ جو ہوتا ہے اس کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو آپ نے اگر ہلکا سمجھ لیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بھاری ہے بہت۔ کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہا کرو۔ جو سچوں کا حلقہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جو حلقہ قائم ہوتا ہے نا اور سکھانے کے لیے، وہ حلقہ جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک کار نبوت کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے ارد گرد جب بیٹھتے تھے، جیسے آپ نے حدیث میں بھی سنا، تو وہ کیا کرنے بیٹھتے تھے؟ دین سیکھنے بیٹھتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست تو ہم دین نہیں سیکھ سکتے، قرآن تو موجود ہے، سنت رسول بھی موجود ہے، تو وہ جو ہے نا حلقہ اس کو مضبوط کرے۔ جتنا حلقہ مضبوط ہوگا، منظم ہوگا، متحرک ہوگا، اتنا تزکیے کا یہ کام جو ہے نا اس میں آسانی ہوگی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز جو ہے وہ تعلیم کتاب و حکمت ہے، اس کے درجات ہیں۔ 7 تو عام درجات ہیں نا، اس کے بعد بھی خصوصی درجات ہیں۔ تو وہ 7 عام درجات میں سے ہر ایک درجے میں جو ہے نا تعلیم کی کوئی نہ کوئی صورت اس کو اختیار کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین کے اوپر انصاف کے قیام کی کوئی صورت، اللہ کے احکام کی تنفیذ کی کوئی صورت آپ کے اختیار میں آئے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے۔ مثلا ہمارے اختیار میں کیا آتا ہے؟ جب کوئی شخص گھر میں مر جاتا ہے تو ہمارے اختیار میں آتا ہے اس کی وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ جب کسی شخص کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے انکحوا الایام منکم، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اب ان کی جو ہے نا وہ شادی کرانا، یہ ان کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے معاشرے کی، اس کی نہیں ڈالی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود اپنی شادیاں کریں، بلکہ اللہ نے فرمایا انکحوا الایام منکم، ان کی شادیاں تم کراؤ۔ اب ان کے لیے تو جو ہے طلاق کا لفظ، بیوگی کا لفظ، ساتھ میں ایک بچے کا آ جانا، گیلڑ کا آ جانا، یہ تو ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ اب یہ رکاوٹیں دور ارد گرد کے لوگ کریں گے نا۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جاتی ہے، تو اس کی تنفیذ تو فی الفور ہمارے بس میں ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ہر جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی جو ہے نا وہ پابند کیا ہے۔ تو جو لوگ جو ہے نا وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ زمین کے اوپر انصاف قائم ہو جائے، تو ان کو جو ہے نا وہ اپنا حلقہ جو ہے نا اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ حلقے کے اندر تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، حلقے میں ذکر کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یقعد قوم، کوئی گروہ نہیں بیٹھتا، حلقہ گروہ کوئی کہتے ہیں نا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرے، الا حفتہم الملائکۃ، مگر یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو اپنے پروں میں نیچے لے لیتے ہیں۔ الا حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ، اور رحمت جو ہے وہ ان کو اپنے اندر ڈھانک لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینۃ، سکینت ان کے دلوں پر اترتی ہے۔ جب حلقہ پورے شعور کے ساتھ ہوتا ہے، عہد کر کے بیٹھتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ اللہ کی سکینت اترتی ہے، جو ایمان اندر داخل کرتی ہے، نفاق باہر نکالتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ سکینت ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں، ان فرشتوں میں، اس جماعت کا جو اللہ کے ارد گرد، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے اوپر اہل ایمان پر منتقل کر دیا۔ نبوت و رسالت کے جتنے بھی فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اہل ایمان کو ادا کرنے ہیں۔ اللہ کا دین پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، انذار اور تبشیر کرنا ہے، جس کو تبلیغ اور واعظ اور نصیحت کہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اہل ایمان نے آپس میں ایک دوسرے کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے، اور اہل ایمان نے ہی زمین پر انصاف کے قیام کے لیے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور پھر اہل ایمان جو ہے انہی نے دنیا سے نکل کر آخرت میں اپنے مقابل کی مخاطب قوموں کے اوپر گواہی بھی دینی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ہر پہلو کو صحیح طرح سے اس کے مکمل پس منظر اور تناظر میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔